حضرات محترم، سب سے پہلے تو اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ اولیاء کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ بولتے ہیں اور بعض صحابہ کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ بول دیتے ہیں۔ تو ان الفاظ کا معنی کیا ہے اور ان کا مصداق کیا ہے؟ یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنا، علیہ السلام کہنا، رضی اللہ تعالی عنہ کہنا، رحمت اللہ تعالی علیہ کہنا، کرم اللہ وجہہ کہنا، اسی طرح حافظہ اللہ مد ظلہ العالی، یہ مختلف قسم کے الفاظ ہیں۔ ان کا استعمال کہاں درست ہے اور کہاں درست نہیں؟ تو پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ الفاظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا اصل معنی ہوتا ہے اور ایک جس معنی میں وہ استعمال میں ہوتا ہے، مستعمل ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کا جو حقیقی معنی ہے وہ مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ جو اصطلاحی معنی ہے، جو عرفی معنی ہے، جو شرعی معنی ہے وہ مراد لیا جاتا ہے۔ اگر حقیقی معنی مراد لیں، اگرچہ معنی اس کا وہی ہے لیکن وہ غلط شمار ہوتا ہے، درست نہیں ہوتا۔ میں مثال دیتا ہوں، مثلا حج ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ حجہ یا حجو کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، لیکن اب یہ حج کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ حج کا لفظ مخصوص اعمال کے لیے بولا جاتا ہے جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہوتے ہیں، جنہیں حج کہتے ہیں، ہم آپ سارے جانتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یوں کہے کہ احج الی ملتان، میں ملتان کا ارادہ رکھتا ہوں یا ملتان جانا چاہتا ہوں، تو یہ لفظ استعمال کرنا غلط ہوگا، حالانکہ حقیقی طور پر تو یہی لفظ ہے۔ کیوں غلط ہوگا؟ اس لیے کہ اب حج کا لفظ ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی معنی کے اندر ہی اس کا استعمال جائز ہے، اس سے ہٹ کر اس کا استعمال درست نہیں۔ جو مشہور معنی ہے وہی معنی مراد لیا جاتا ہے اور اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا۔ میں ایک عام اردو زبان کا لفظ استعمال کرتا ہوں، مثلا اگر یوں کہا جائے کہ پانی اور قوت کا ترقیاتی ادارہ، تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ واپڈا جو ہم کہتے ہیں اس کا معنی یہی ہے۔ واپڈا مخفف ہے، واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یعنی معنی اس کا یہی بنتا ہے کہ پانی اور طاقت کا ترقیاتی ادارہ، لیکن اس معنی میں اب یہ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ واپڈا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب واپڈا کہا جاتا ہے تو فوراً ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ اس سے مراد بجلی والے لوگ ہیں۔ ایسے ہی یہ عربی زبان کے جو الفاظ ہیں، ان کا حقیقی معنی اگرچہ درست ہو وہاں استعمال کرنا، لیکن چونکہ اصطلاحی معنی میں یہ مشہور ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو اصطلاحی معنی میں ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اصطلاحی معنی سے ہٹ کر ان کو استعمال کرنا درست اور مناسب نہیں۔ تو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے علیہ السلام، اور نبی کے ساتھ لگاتے ہیں علیہ السلام، دعا کا لفظ ہے، ان پر سلامتی۔ اب یہ ہر ایک کے ساتھ بول سکتے ہیں، سلامتی کی دعا کون نہیں چاہتا؟ کوئی بھی ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا کی جا سکتی ہے، فوت شدہ کے لیے بھی، زندہ کے لیے بھی۔ تو بطور دعا کے اس کے استعمال میں حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مخصوص ہو چکا انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ، اس لیے حضرات انبیاء کے ساتھ ہی علیہ السلام کا لفظ بولا جائے گا، ان کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ لفظ بولنا درست نہیں ہو۔ اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختلف الفاظ درود پاک کے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بول سکتے ہیں، اور یہی بولا جاتا ہے عموماً۔ تو یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہو گیا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے درود ہو، تحیت ہو اور سلام ہو۔ معنی تو یہ ہے۔ اب دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی اس کو بولنا چاہیں تو معنی کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، دوسرے انبیاء پر بھی اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو، لیکن چونکہ یہ لفظ خاص ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،
اس لیے کسی اور کے ساتھ اس کا استعمال کرنا درست اور مناسب نہیں۔ ایسے ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اصطلاح میں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اور آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ جو سن 111 ہجری میں فوت ہوئے، تو حضرات صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، دعا ہے تو دعا کے طور پر تو غیر صحابی کے لیے بھی بول سکتے ہیں بھائی اللہ ان سے راضی ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن چونکہ اس کا استعمال اصطلاحاً صرف صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص ہے اور خاص ہے، اس لیے غیر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بولنا درست اور مناسب نہیں ہے۔ اور صحابہ کے علاوہ باقی جتنے اللہ والے گزرے ہیں ان کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب رحمت اللہ علیہ بھی دعا ہے، معنی اس کا یہ کہ اللہ کی رحمت ہو، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ اب معنی کے لحاظ سے تو یہ رحمت اللہ علیہ بھی صحابہ کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو، معنی تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اصطلاح بنانے والوں نے، علماء نے اس لفظ کو خاص کر دیا ہے غیر صحابی کے لیے، یعنی وہ اللہ والا جو ولی ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، صالح ہو اور صحابی نہ ہو، تو ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ ہے۔ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، غیر صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا مناسب نہیں، اگرچہ معنی کے اعتبار سے درست ہے کہ دعا ہے۔ ایسے ہی رحمت اللہ علیہ کہنا یہ اگرچہ معنی کے لحاظ سے صحابی کے لیے بھی درست ہے، لیکن یہ غیر صحابہ اللہ والوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کرم اللہ وجہہ کا لفظ بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو تکریم دی، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو عزت بخشے، تو یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دوسروں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کا پیچھے خاص ایک واقعہ ہے اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس لفظ کو خاص کیا گیا ہے۔ تو ایسے ہی جو الفاظ ہیں ان کو ان کی جگہوں پر ہی رکھنا چاہیے، ان سے ہٹ کر ان کا استعمال اگر کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور دلیل اگر دیں کہ یہ تو دعا ہے، اللہ پاک ان سے راضی ہو، ٹھیک ہے دعا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، اس کا انکار نہیں کہ یہ دعا نہیں ہے، لیکن جو اصطلاح علماء نے بنائی ہے اس اعتبار سے جو اصطلاح جس ہستی کے لیے ہے اس کو وہی استعمال کرنا چاہیے، ان سے ہٹ کر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔